السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق منعقد ہونے والی مجلس آج 17ویں مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمائے جانا اور ابتدائی آیات جو وحی کی شکل میں نازل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو سورہ علق کی جو 5 آیتیں میں پڑھائی اور پھر وضو کر نماز پڑھنا بتلایا، یہاں تک ہم گزشتہ مجلس میں بیان کیے تھے۔ اب ہم اسلام کے ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہاں سے ہم آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ اولین ایمان لانے والے۔ بعثت کے فوراً بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی 4 صاحبزادیاں یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان 4 نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اسلام قبول کیے، ایمان لائے اور اسلام قبول کیے۔ بعثت کے دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ مختلف مفاہیم اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہی دین لے کر دنیا میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے ہیں، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف عمر کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ 8 سال کی عمر تھی یا 9 سال کی یا 10 سال کی۔ بہرحال 8 اور 10 سال کے درمیان میں آپ کی عمر تھی، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اس طریقے سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والوں کے جو نام آتے ہیں ہمارے سامنے، وہ یہی نام آتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ جیسا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ اور پھر آپ کی صاحبزادیاں
اور پھر آپ ہی کے پروردہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا بھائی ہیں، اور پھر آپ ہی کے غلام، آپ ہی کی خدمت کرنے والے زید بن حارثہ، یہ تمام لوگ گھر سے تعلق رکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جو باہر کے جو فرد ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے عزیز ترین دوست تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر بن قحافہ، ابی قحافہ کو اول المسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے دولت مند تاجر، ماہر انصاف، صاحب الرائے اور فیاض فرد تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا، یعنی جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت دی، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جھجکے، یعنی کہ آپ نے جس کے سامنے بھی بات رکھے فوری طور پر اسلام قبول نہیں کیے، جھجکے، بجز یعنی کہ سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی توقف نہیں کی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غور فرمائیے کہ کس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین اسلام کے فروغ میں کس طرح ابتدائی سے لوگوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اور یہی اصل دین ہے، یہی اصل بنیاد ہے، دین کی اساس ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، تبھی جا کر دین غالب آئے گا، تبھی جا کر دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا۔ انہوں نے یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ہر نازک لمحے میں رفاقت کا حق ادا کیا، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی، جو محبت تھی، اس کا انہوں نے حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس محیر العقول واقعے کی آپ نے تصدیق کی، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ نے بغیر کسی، جس طرح اسلام قبول کیے اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی یعنی کہ معراج کے واقعے کو بھی آپ نے قبول فرمایا۔ معراج کی اس واقعے پر آپ نے فوری تصدیق کی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اور اس کے بعد جب ہجرت کے خطرناک سفر اور غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی اثنین کہلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی کہ یہ 5 صحابہ جو اسلام قبول کرنے والے اولین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ ہے، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ یعنی کہ 10، مبشرہ یعنی کہ جس کو بشارت دی گئی۔ کس کی بشارت دی گئی؟ جنتی ہونے کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں دے دی تھی۔
اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات رہی ہے۔ دوسرے جو خانوادہ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو قبیلے بنو قزاعہ کے سردار حارثہ ابن شراجیل کے بیٹے تھے۔ کسی سفر کے دوران میں ڈاکوں نے انہیں اغوا کر لیا تھا اور عکاظ کے بازار میں اسے فروخت کیا تھا۔ جب ڈاکوں نے انہیں عکاظ کے بازار میں فروخت کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا تھا، جنہوں نے انہیں اپنی پھوپھی کے حوالے کیا ان کی خدمت کے لیے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے معمور کیا۔ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو، اب آپ یہ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت سے پیش آتے تھے، غلاموں کے ساتھ بھی کس طرح آپ کی یہ شفقت اور محبت تھی، اس واقعے سے اندازہ ہم کو لگتا ہے کہ جب حضرت زید کے والد کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت زید کو مکے میں جب لوگوں نے دیکھا تو اس وقت ان کو جا کر اطلاع دی کہ تمہارے بیٹے محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ زید میرے فرزند ہے، آپ مجھے میرے حوالے کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے پوری اجازت ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غلام کی حیثیت سے رہنے والے زید، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے والد ہے اور یہ تمہارے چچا ہے، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ ہاں یہ میرے والد اور میرے چچا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم آزاد ہو، تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے والد اور اپنے چچا سے کہ میں آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں، آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جانے سے بہتر اور آپ لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ جب یہ بات سنے تو حضرت زید کے والد اور چچا نے کہا کہ تم یہاں پر غلام کی زندگی گزارنا چاہتے ہو جبکہ تم کو یہ آزاد کر رہے ہیں، اور تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اپنی زندگی آزادہ طور پر گزار سکتے ہو۔ تو اس وقت آپ نے یہی جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے مالک یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ پھر آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور پھر کعبۃ اللہ شریف، مکہ شریف میں کعبۃ اللہ شریف میں لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اعلان کیا۔ یہ بات کو سن کر، حضرت زید کی اس بات کو سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر مکہ مکرمہ میں لے کر گئے، اور وہاں پر لے جا کر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ زید آج سے میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جایا کرتا تھا۔ حضرت زید بن محمد آپ کو کہا کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ یہ وہی سورہ احزاب
کہ وہی نازل نہ ہوئی، اس وقت تک محمد بن زید بن محمد کے نام ہی سے آپ کو یہ سو پکارا جاتا رہا، تاکہ سورہ احزاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، یعنی کہ جو تمہارے اصل باپ ہے، جو تمہارے اصل والدین ہیں، جو اب تمہارے اصل جو باپ ہے، انہی کے نام سے پکارا جائے۔ اس کے بعد سے پھر آپ کو زید بن محمد نہیں کہا گیا، بلکہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ لیکن اس سے یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت زید ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد نام، کسی صحابی کا اگر قرآن مجید میں نام آیا ہے تو وہ حضرت زید بن حارثہ ہی کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، اور کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا۔ اس کا بھی بڑا واقعہ ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پہلے ابتدا میں حضرت زید بن حارثہ کی شادی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کیے تھے بچپنے میں ام ایمن برکہ سے ان کی شادی ہوئی، جن سے حضرت اسامہ کی پیدائش ہوئی، اسامہ بن زید جو ہے ان کی ولادت ہوئی۔ لیکن ان کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح کیا، لیکن تفاوت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی، یعنی کہ کچھ ایسے معاملے تھے جس کی وجہ سے، میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا زید بن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، کہ بہرحال وہ یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جو سو میل ملاپ نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ طلاق ہو گئی۔ تو اس کا جو شادی کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تھا اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کو کہ آپ سے میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں حضرت زید سے، تو اس وقت انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ذات بہن تھی اور وہ آزاد تھی، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کا قبیلہ بڑا بلند مرتبہ، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بنا پر قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے اسے بغیر چوں چرا کے قبول کر لے، اس طرح جو ہے سو آیت نازل ہوئی تھی، جس بنا پر پھر حضرت زینب نے آپ سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ میل ملاپ برقرار نہیں رہ سکا، وہ محبت برقرار نہیں رہ سکی جو میاں بیوی میں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی۔ یہاں پر جو بات آئی وہ سامنے اسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ کا جو نام آیا تھا، یعنی کہ یہاں پر جو بات کہی گئی تھی کہ اب جو نام بھی پکاریں گے وہ اپنے باپوں کے نام سے پکاریں، تو اس طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا تھا۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ موتا 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ بہرحال یہ اولین جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بعثت کی شہادتیں، یعنی کہ جن لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی دی اس کے تعلق سے کچھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا انہوں نے اس کی شہادت دی، جس کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز صحن کعبہ میں جویائے حق زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسی وقت امیہ بن اسلط ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آیا، اے طالب خیر تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم اپنا طالب مقصود پا گئے؟ کہا نہیں، تلاش و جستجو جاری ہے۔ پھر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام ادیان قیامت کے دن بجز اس دین کے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سوائے ملت حنیف کے
सब हलाक हो जाएंगे। ये शेर इब्तिदा में यानी कि अभी नबूवत से पहले कहा गया। फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ, ये रसूल जिनका इंतज़ार है अहले फ़लस्तीन में से होंगे या हम में से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पहली मर्तबा किसी नबी के मबूस होने का जिक्र सुना। जब यह महफिल बर्खास्त हुई तो वो सीधे वर्क़ा बिन नौफिल के घर गए, जो आसमानी किताबों के आलिम और साहिब बसीरत मुअम्मर नसरानी राहिब थे, जिसका जिक्र भी हम इससे पहले हज़रत कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो चचेरे भाई है उसके ताल्लुक़ से भी आपका जैसा जिक्र आ चुका है। मैंने इनसे सारी गुफ्तगू बयान की तो उन्होंने सुनकर कहा, तमाम अहले किताब और उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आने वाला नबी अरब के आला ख़ानदान ही से होगा। मैं उसके नसब से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी कौम मतलूबा मियार पर पूरी उतरती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो नबी क्या बयान लाएंगे? कहा कि जो अल्लाह ताला हुक्म देगा वही बयान करेंगे और वो कभी जुल्म की बात नहीं करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ये बात ज़हन नशीन कर ली। उमैया बिन अबी असलत का ताल्लुक़ कबीले सक़ीफ़ से था। वो अबू असलत अब्दुल्ला बिन जमा का बेटा और अहद जाहिलियत का शायर था, साथ साथ अल्लाह की वहदानियत का भी क़ाइल था। कहा जाता है कि इसी ने कुरैश को मशवरा दिया था कि खतूत की इब्तिदा ब इस्मकल्लाहुम्मा से किया करें। रिवायत है कि एक बार वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क़सीदा पढ़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सूरे ताहा पढ़कर सुनाई। इसे सुनते ही उसने बेख्तियार कहा, यह किसी बशर का कलाम नहीं है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर ईमान ले आओ। अर्ज़ किया कि मैं कोई काम अपने भाइयों के मशवरे के बग़ैर नहीं करता, उनसे मशवरा करके लौट आऊँगा। फिर घोड़े पर सवार होकर बजाय वतन के शाम की जानिब रवाना हुआ और एक मशहूर गिरजा पर पहुंचा। वहाँ के राहिबों से सूरत हाल बयान किया। यह सुनकर वहाँ का बड़ा पादरी उसे एक कमरे में ले गया जहाँ दीवारों पर अंबिया की तस्वीरें बनी हुई थी। उनमें से एक तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा कि इनमें से किससे मिलकर आया है। मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया तो उसने फ़ौरन मुझे लौट जाने को कहा और ये भी कहा कि ये खातमुन नबीयीन है। इसने मुझे इन पर ईमान लाने की हिदायत की। जब वो हिजाज वापस आया तो ग़ज़वे बदर हो चुका था, जिसमें रऊसाए कुरैश मारे जा चुके थे। इसने ख्याल किया कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो अपनी कौम के सरदारों को कत्ल ना करते। इसने इनका मरसिया लिखा और ताइफ की जानिब चला गया। एक बुत अतीरा नाम का उम्मान के क़रिए समाया में था, जिसका मुजावर माज़न बिन अजूबा था। एक रात जब उसके आगे कुर्बानी हुई तो एक आवाज़ आई, ऐ माज़न, खैर ज़ाहिर और शर पोशीदा हो गया, इसलिए कि कबीले मुज़र से एक नबी मबूस हुए हैं। अब पत्थर के बुतों और माबूदों को छोड़कर जहन्नुम की आग से महफूज हो जाओ। मैं बुत के अंदर से यह आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गया। कुछ दिनों बाद जब भेंट चढ़ाई गई तो बुत ने फिर वही आवाज़ दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा। इन्हीं दिनों में हिजाज से एक आदमी इस तरफ गया। माज़न ने इससे पूछा, क्या तुम्हारे तरफ कोई नई बात हुई है? उसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को अल्लाह ताला ने नबी बनाया है और वो लोगों को हक़ की तरफ बुला रहे हैं। यह सुनकर मैंने बुतों को तोड़ डाला और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान कबूल कर लिया। इसी तरह सवा नामी एक बुत था जिसको कबीले हुज़ैल, सलीम और बनु ज़फ़र के लोग पूछते थे।
یہ محلہ کے مقام پر نسب تھا۔ قبیلہ سلیم کی طرف سے بنو ظفر نے ہدیہ پیش کرنے راشد بن عبدالربا کو بھیجا۔ جب وہ فجر کے وقت سوا کے پاس پہنچا تو اس کے قریب کے بت سے آواز آئی، اولاد عبد المطلب میں نبی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بعثت ہو چکی ہے۔ وہ بتوں کے آگے قربانی اور ذبیحہ سے منع کرتے ہیں اور سود خوری کو حرام کہتے ہیں۔ دوسرے بت نے کہا کہ نبی برحق کے مبعوث ہونے پر ضماد ترک کر دیا گیا۔ تیسرے نے کہا اس قریشی نبی نے عیسیٰ بن مریم کے بعد نبوت سنبھال لی، وہ گزری ہوئی اقوام کے حالات بتاتے ہیں اور آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت راشد سے روایت ہے کہ اتنے میں کہیں سے 2 لومڑیاں آئی، ہدایہ کو کھایا، ارد گرد کو چاٹا اور سوا پر چڑھ کر پیشاب کر دیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا کہ کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑیاں سوار ہوں اور اس پر پیشاب کریں، جو بڑی ذلت کی بات ہے۔ اس طرح یہ یعنی کہ بعثت سے پہلے جو روایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے سامنے آتی رہی، وہ واقعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ جمعہ کو بیان کیے جائیں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اے باری تعالیٰ، ہم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اس کو ہمارے ذہن نشین کر دے اور حقیقی معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور دین اسلام پر ہمیں کاربند کر دے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔